السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم مصلیان کرام، قرآن حکیم کے 19ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کے شروع کے اندر فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے سامنے مقدمہ دائر کریں گے کہ اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسرا عمل نہیں ہے جس کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے مقدمہ دائر کریں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہے کہ لوگ میری قوم قرآن کو چھوڑ دے گی، اور پورے قرآن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو یا رب کہہ کر کہیں نہیں پکارا سوائے اس جگہ کے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل پر کتنی تکلیف ہوئی۔ قرآن کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب ہے نہ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ تو قرآن کو سنتے ہیں، نہ تو قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، اور نہ قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کریں گے۔ حافظ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہ کہاں سے پتہ چلا؟ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کا ایک دشمن بنایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کون ہے؟ جو قرآن کو چھوڑ دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دے، اس سے بڑا دشمن کون ہو سکتا ہے اللہ اس کے رسول کا؟ ذرا سوچئے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کا انجام کیا کرے گا؟ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ایسے لوگوں کو ہم منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ انسان پیروں کے اوپر چلتا ہے، اور جو اسٹنٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ پیر کو اوپر کر کے ہاتھ کے بل چلنے لگتے ہیں، منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منہ کے بل یہ لوگ کیسے چلیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارا جواب دیا اور کہا کہ جو ذات پیروں پر چلانے پر قادر ہے وہ ذات منہ کے اوپر بھی چلانے پر قادر ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ منہ کے بل چلا کر گھسیٹتے ہوئے انہیں جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں اور قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، میرے بھائی اور دوستو ذرا تصور کیجئے اور سوچئے کہ کیا انجام ہونے والا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے بعث بعد الموت پر ایک استدلال کیا، فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ موت جو ہے وہ ایک مختصر سی نیند جو ہے یہ مختصر سی موت ہے، اور نیند کے بعد اٹھنا، سو کر اٹھنا، یہ مختصر سی زندگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے مختصر سی موت کے بعد جب ہم مختصر سی زندگی دینے پر قادر ہیں، تو ایک لمبی موت کے بعد ایک لمبی زندگی دینے پر
ہم قادر ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، جب ہم مختصر سی موت کے بعد مختصر سی زندگی دے سکتے ہیں تو ایک لمبی موت کے بعد ایک لمبی زندگی دینے پر ہم قادر ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی صفت بیان کی ہے۔ عباد الرحمن اللہ کے بندوں کی، رحمان کی بندوں کی، اپنے بندوں کی اللہ تبارک و تعالی نے صفت بیان کی۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بہت ہی میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں، بہت ہی عاجزانہ انداز میں چلتے ہیں۔ انسان کیسا ہے اس کے چالوں سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر انسان سینہ تان کر اکڑتے ہوئے چلے تو سمجھ لیجئے وہ بہت ہی متکبر ہے، اور اگر انسان بہت ہی میانہ روی سے جھک کر چلے تو سمجھ لیجئے وہ بہت ہی اچھا انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بہت ہی عاجزانہ انداز سے چلتے ہیں، اور اس کے بعد کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب جاہلوں سے ملتے ہیں تو یہ ان سے بحث و تکرار میں نہیں لگ جاتے ہیں، ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ جب وہ ان سے ملتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، سلام کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی، ایک جاہل انسان آیا، ان کو بہت ہی برا بھلا کہنے لگا، تو ان کے طالب علم جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ شیخ، یہ بیوقوف آپ کو الٹا سیدھا کہہ رہا ہے، آپ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں اس کا جواب نہیں دوں گا، اگر میں اس کا جواب دینے لگا تو پھر قرآن کہاں جائے گا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہلوں سے ملو تو سلام کہہ کر ان سے آگے بڑھ جاؤ، ان کے منہ مت لگو اور ان سے بحث و تکرار نہ کیا کرو۔ اس کے بعد آگے صفت بیان کی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، آج انسان اپنی بیویوں کے لیے راتوں کو خاص کرتا ہے، پیسے کمانے کے لیے راتوں کو خاص کر دیتا ہے، اور دنیا کی رنگینیوں میں جانے کے لیے راتوں کو خاص کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ارے میرے لیے راتوں کو خاص کر کے دیکھو، میرے لیے تم راتوں کو اپنی خاص کر کے دیکھو، میں تمہارے معاملات کو کیسے آسان کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی صفت بیان کی، میرے بندے تو وہ ہیں جو راتوں کو اپنے رب کے لیے خاص کر دیتے ہیں، راتوں کو وہ سجدے کے ذریعے، قیام اللیل کے ذریعے اپنے رب کے لیے ان کی راتوں کو خاص کر دیتے ہیں۔ آج انسان کہاں کہاں اپنی راتوں کو گزارتا ہے، اور اگر انسان کو کوئی تکلیف اور پریشانی لاحق ہو جائے، انسان کتنا اس کے دل کے اوپر کتنا بڑا غم ہو، اور وہ غم اگر وہ انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں راتوں کو جاگ کر اللہ کے راز، اللہ کی ڈر اور اللہ کی محبت میں ایک آنسو بہا دے تو میرے بھائیو اور دوستو، دنیا کی تمام رنگینیوں سے جو وہ خوشی حاصل کرتا ہے اس سے بڑھ کر خوشی اس کو یہاں پر حاصل ہونے والی ہے۔ اس کی بیوی اس کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی، دنیا کی تمام رنگینیاں اس کو اتنی خوشی نہیں دے سکتے جتنی خوشی اگر انسان اللہ رب العالمین کے لیے راتوں کو جاگ کر سجدے اور قیام اللیل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو راضی کر لے۔ اور جب یہ میرے بندے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے جب یہ راتوں کو جاگتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اے میرے پروردگار تو ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لینا۔ آج میں یہ کہوں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی پانی ہے، سمندر، ندیاں، جتنی بھی پانی ہے، ان سب کو پانی کو لے جا کر اگر جہنم کی آگ کو بجھایا جائے تو جہنم کی آگ نہیں بجھ سکتی، لیکن اللہ کی محبت میں اور اللہ کی ڈر میں نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے، ایک قطرہ آنسو کافی ہے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی محبت اور اللہ کی ڈر میں نکلا ہوا ایک آنسو۔ یہ سمندر اور یہ ندیاں اس ایک قطرے آنسو کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ذرا اس رب کی راہ میں، اس رب کے لیے راتوں کو خاص کر کے دیکھیے، پھر کیسے اللہ رب العالمین ہماری حالتوں کو اور ہمارے پریشانیوں کو کیسے تبدیل کرتا ہے اور کیسے بدلتا ہے۔ اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے کہا ان عذابها کان غراما، کہ جہنم کو عذاب جو ہے وہ چمٹنے والا ہے. جیسے قرض، اور کسی نے کسی کو قرض دے دیا، اب جس نے قرض لیا ہے وہ قرض دے نہیں رہا ہے، اب جہاں بھی ملتا ہے اس سے کہے بھائی میں نے قرض دیا، قرض واپس کب کرو گے؟ کہیں جا رہا ہے، اے بھائی تم نے میرا قرض نہیں ادا کیا، قرض ادا کرو، قرض میرا دو واپس کرو. تو انسان چمٹ جاتا ہے اس سے جب تک قرض ادا نہ کر دے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا جہنم کی عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والی ہے، وہ انسان کو چھوڑنے والی نہیں ہے. اس جہنم سے یہ بندے جو ہمارے ہیں وہ پناہ مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور صفت بیان کی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو بخیلی سے کام نہیں لیتے ہیں، اور نہ ہی اتنا زیادہ خرچ کر دیتے ہیں کہ وہ کنگال ہو جائیں، ان کے پاس کچھ نہ بچے، بل وکان بین ذلک قواما، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں. نہ ہی ایک دم بخیلی کرتے ہیں، نہ ہی اس پورا سامان خرچ کر دیتے ہیں، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں. مفسرین کرام نے اس آیت کے سلسلے میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اکنامکس کی پوری تعلیم کو اس آیت کے اندر سمیٹ کر رکھ دیا. علم اقتصاد کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر سمیٹ کر رکھ دیا ہے. وہ کیسے کہ انسان، اکنامکس کا جو اصل ہے وہ کیا ہے کہ انسان صحیح جگہ سے مال کو کمائے اور صحیح جگہ پر خرچ کرے. یہی اکانومی اور علم اقتصاد کا اصل جو ہے وہ یہی ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس کو سمیٹ کر رکھ دیا. والذین، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جو میرے بندے ہیں ان کے اندر تین صفت پائی جاتی ہیں. اور والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ عقل کا استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے ہیں، عقل کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں، کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے. ولا يزنون، اور اپنی شہوت پر، اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھتے ہیں. یہ تین صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بیان کی. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے، کتنی اچھی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ باتیں سن کر اگر انسان اللہ رب العالمین سے محبت نہ کرے تو اس سے بڑا بدبخت اور اس سے بڑا بدنصیب اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کوئی انسان ہے مسلسل گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے، گناہ اس نے نیکی کی نہیں، گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے، لیکن ایسا وقت آیا اس کو احساس ہوا، اس نے توبہ کر لی اور نیک اعمال کرنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا جتنا اس نے گناہ کیا ہے سارے گناہ کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اللہ جتنا اس نے گناہ کر لیا ان سارے گناہ کو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی تمام برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا. کتنا رحیم ہے اللہ رب العالمین. یہ چیزیں سن کر اگر انسان اللہ سے محبت نہ کرے تو اس کا دل، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کا دل سمجھ لیجئے ایمان سے خالی ہو چکا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور صفت بیان کی، والذین لا یشہدون الزور، کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ زور کے قریب نہیں جاتے. زور کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا کہ غیر مسلموں کو کی جو عیدیں ہوتی ہیں، ان کے جو تہوار ہوتے ہیں ان کے قریب نہیں جاتے ہیں. اور امام مجاہد نے اس کی تفسیر کی کہ لا يسمعون الغنا، وہ گانے کو نہیں سنتے ہیں. زور سے مراد انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ میوزک اور گانے کے قریب نہیں جاتے ہیں، اس کو نہیں سنتے ہیں. اور اس کے بعد وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لغو کے بارے میں نے بتایا تھا کہ لغو کس کو کہتے ہیں؟ جس سے نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو. تو فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ لغو کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایسے گزرتے ہیں گویا کہ وہ کرامہ ہیں. کرامہ کیا ہے؟ اس کو ذرا میں تفصیل سے تھوڑا بیان کرتا ہوں. انسان ہے کہیں جا رہا ہے، اس نے سفید کپڑا پہنے ہوئی ہے، سفید لباس پہنے ہوئی ہے، سفید ٹوپی لگائے ہے اور اچھی طریقے سے اچھا عمدہ قسم کا جوتا پہنے ہوئی ہے.
کہیں جا رہا ہے اور راستے میں اس کو ایسا راستہ ملا جو کیچڑ سے بھرا ہوا ہے، اس کے بعد آگے صاف راستہ ہے، کیچڑ بھرا ہوا ہے، اب وہ سفید لباس پہنے ہیں، وہ کیسے گزرے گا کہ اس کے کپڑے پر ایک بھی چھینٹا کیچڑ کا نہ پڑے؟ کس انداز سے وہ گزرے گا اس کیچڑ سے؟ سفید لباس پہنے ہوئے، ایک بھی قطرہ کیچڑ کا اس کو نہ لگے، وہ کتنی احتیاط سے گزرے گا۔ اس کو اللہ رب العالمین نے کرامہ کے ذریعے بیان کیا کہ جب وہ لغو کے قریب سے گزرتے ہیں تو ایسے گزر جاتے ہیں گویا کہ اس کا ایک چھینٹا، اس کا ایک قطرہ بھی ان کے پاس نہیں آتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کی صفت بیان کی، اور آخری صفت بیان کی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعل لنا للمتقین اماما، کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کی صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اے میرے پروردگار تو مجھے ایسی بیوی اور ایسے بچے عطا کرنا جو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر پہلے بیوی کا ذکر کیا، بعد میں بیٹوں کا، بچوں اور اولاد کا ذکر کیا، پہلے اولاد کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ مفسرین کرام نے بیان کیا کہ اگر ماں صالح ہو، نیک ہو، تو اولاد صالح اور نیک ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیوی کا ذکر کیا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے میرے پروردگار مجھے متقیوں کا امام بنا۔ متقی کا امام کون ہوگا؟ جو متقی ہوگا وہ ہوگا کہ جو متقی نہیں ہوگا وہ ہوگا؟ جو متقی ہوگا وہی متقیوں کا امام بنے گا نا۔ تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تم مجھے متقی نہ بنا، متقیوں کا امام بنا۔ یہ صفت اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی بیان کی، 13 صفتیں ہیں، یہ 13 صفتیں اگر کوئی انسان پا لیتا ہے، اس کو اختیار کر لیتا ہے، وہ متقیوں کا امام بن جائے گا، اللہ رب العالمین اسے متقیوں کا امام بنا دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کا ذکر کیا۔ شعراء شاعر جو ہوتے ہیں نا، مشاعرے کے اندر بیان کرتے رہتے ہیں، جو شعر پڑھتے رہتے ہیں، شاعر کی جمع شعراء ہے، اسی نام پہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کا نام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا کہ الشعراء یتبعہم الغاوون، کہ جو شعراء ہوتے ہیں یہ گمراہی کی اتباع کرتے ہیں، گمراہ لوگوں کی اتباع کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے وہ ان سے خارج ہے۔ بہت اچھے شاعر بھی گزرے ہیں، جیسے حسان ابن ثابت تھے، بہت اچھے شاعر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شاعر رسول کا لقب ملا تھا، وہ اچھی شاعری کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ شعراء پڑا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو گھوسا مار دیا تھا اور وہ مر گیا، فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے کہا کہ کیا تم نے ایسا عمل کیا، تم نے ایک آدمی کو مار دیا، وہ مر گیا ایک مکے میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے۔ اس سے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا یہ بڑے لوگوں کی علامت ہے، بڑے لوگوں کی نشانی ہے۔ جو کمزرف لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہاں پر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، لہٰذا بڑے لوگوں کی یہ نشانی ہے کہ جیسے ہی وہ غلطی کرتے ہیں، لوگ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ غلطی کا فوراً اعتراف کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ فرعون نے جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا، اور اس کے بعد جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھا تو فوراً وہ ایمان لے آئے۔ یہاں پر انہوں نے کہا تھا، مقابلے سے پہلے جادوگروں نے کہا تھا وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، جو جادوگر تھے انہوں نے فرعون کے عزت کی قسم کھائی تھی کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم لوگ غالب ہو جائیں گے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کہیں اور پر عزت تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ یہاں پر جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھائی۔ اس سے نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ آج بہت سارے لوگ اپنی ماں کی قسمیں کھاتے ہیں، اپنے سر کی قسمیں کھاتے ہیں، اور نہ جانے کن کن چیزوں کی قسمیں کھانے رہتے ہیں۔ یہ سب قسمیں کھانا حرام ہے، یہ شرک ہے۔
اس سے ہر مسلمان کو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ فرعون جادوگروں نے یہاں پر فرعون کی عزت کی قسم کھائی اور اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ ایمان لے آئے تو فرعون نے ان کو ڈرایا دھمکایا، ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا قالوا لا ضیر، لا ضیر کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں جیسے وہ انگلش میں بولتے ہیں نا وی ڈونٹ کیئر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کے اندر جب ایمان آ گیا، ایمان کی 3 کیٹیگری ہوتی ہے، ایک تو انسان ایمان لے آیا، اور دوسرا انسان ایمان کا مزہ، ایمان کا ذائقہ چکھ لے۔ ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے نا، جیسے موت کا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر انسان کو چکھنا ہے۔ تو ہر چیز کا ایک مزہ ہوتا ہے، تو ایمان کا جو مزہ ہے وہ میٹھا ہے نا۔ تو 3 کیٹیگری ہے، ایک تو انسان ایمان لے آیا، دوسرا ایمان نہیں لایا بلکہ ایمان لے آیا اس کا ذائقہ چکھ لیا، اور تیسرا وہ جس نے ایمان کا ذائقہ نہیں بلکہ سمجھ لیے ایمان کا رسگلہ ہی کھا لیا، اس نے ایمان پورے طریقے سے اس کے اندر داخل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کتنے، جب کسی کے اندر ایمان داخل ہو جاتا ہے تو کتنے نڈر ہو کر وہ جواب دیتے ہیں۔ فرعون نے کہا ہم تمہارا ہاتھ پیر کاٹ دیں گے، تمہیں سولی پر چڑھا دیں گے۔ انہوں نے کہا وی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایمان کتنی بڑی طاقت ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایمان جو ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے، وہ دنیا کا سب سے بہادر انسان ہوتا ہے۔ کون مومن؟ وہی مومن جو ایمان کا رسگلہ کھا لیتا ہے، ایمان کی پوری چاشنی، پوری مٹھاس اس کے اندر اتر جاتی ہے۔ وہی انسان ایسا جواب دے سکتا ہے، موت کے سامنے سینہ تان کر کھڑا رہ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد پھر مختصر طور پر مختصر کرتا ہوں اپنی باتوں کو، آپ لوگوں کو زیادہ بوریت ہونے لگی ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا قوم لوط کا۔ قوم لوط کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا، جانتے ہیں ان کے اوپر ان کے گناہ کیا تھے، کیا گناہ کرتے تھے؟ وہ زنا کرتے تھے، مردوں سے، لڑکوں سے زنا کرتے تھے، وہ عورتوں سے نہیں۔ لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے کہ ہمارے قوم کے اندر لڑکیاں ہیں، تم ان سے نکاح کرو، لیکن ان کو مزہ آتا تھا لڑکوں میں، اور یہ کبوتر بازیاں کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ کر آوازیں لگاتے تھے، اور ایک گناہ اور بھی کرتے تھے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہوا خارج کر کے ہنستے تھے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ بہت عام ہے، اگر کوئی محفل ہو، یہ تو فطری چیز ہے نا، انسان کے جسم سے اگر نکلا تو بیٹھے ہوئے لوگ اس پر ہنسنے لگتے ہیں۔ یہ قوم لوط کا عمل ہے، یہ ایسا جرم کرتے تھے۔ ان کی جو بیوی تھی لوط علیہ السلام کی، یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھی۔ جب میں نے پیچھے بتایا نا فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان کی بستی کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے، اور جب ان کی بیوی نے دیکھا لوط علیہ السلام کی کہ بہت ہی 2 نوجوان آئے، بہت ہی خوبصورت قسم کے ہیں، یہ جا کر ان کی قوم والوں کو بلا کر لائی کہ ہمارے گھر پہ بہت ہی نوجوان قسم کے لوگ آئے ہیں۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، اور ان کی قوم نے ارادہ کر لیا ان سے بدکاری کرنے کا۔ اللہ رب العالمین نے کیسا عذاب ان کے اوپر دیا۔ فرشتے نے اپنا ایک پنکھ ان کے قوم پر مارا، ان کی جو آنکھیں تھیں وہ باہر آ گئی۔ سب سے پہلی تو یہ آنکھیں ان کی پوری باہر آ گئی ایک پنکھ مارنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد فرشتوں نے ان کی پوری بستی کو آسمان پر اٹھا دیا اور وہاں سے واپس پلٹ دیا، اور پھر پتھروں کی بارش کر دی۔ کتنا خطرناک عذاب تھا۔ ان عمل سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ اور بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا لوط علیہ السلام نے قال انی لعملکم من القالین، انہوں نے کہا، پہلے سمجھایا کہ ان چیزوں سے باز آ جاؤ، وہ باز نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ جو تم یہ عمل کر رہے ہو اس سے میں بیزار ہوں، اس میں تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوں۔ اس سے یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے اگر معاشرے کے اندر کوئی برائی پائی جائے تو انسان کو چاہیے سب سے پہلے اس برائی کو روکے۔ اگر لوگ نہیں مانتے، اس برائی سے نہیں رکتے ہیں، تو وہ بیزار ہو جائے اور کہے کہ میں جو تم کام کر رہے ہو اس سے میں بیزار ہوں، اس سے خوش نہیں ہوں۔ جب اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین عذاب سے بچا لے گا۔
یہ کرنا پڑے گا، اس کے کرنے کے بعد اللہ رب العالمین عذاب سے بچائے گا۔ قوم لوط نے یہ کیا، لوط علیہ السلام نے یہ کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے سارے قوم کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اور ان کی قوم کہاں آباد تھی؟ ڈیڈ سی جانتے ہیں، بحر مردار ایک جگہ ہے، اب بھی پائی جاتی ہے، بحر مردار اس کا نام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر قوم لوط علیہ السلام کی قوم تھی، آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب پلٹ دیا تو ایک گڑھے کی شکل میں بن گیا، وہ بحر مردار ہے۔ وہاں پانی وانی جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا، وہاں پر کوئی جاندار، کوئی ذی روح مچھلی وغیرہ وہاں پر زندہ نہیں بچتی اس سمندر کے اندر۔ آج بھی یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے اس جگہ کے اوپر۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ النمل کا ذکر کیا۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی تھی، ایسی بادشاہت کہ اس جیسی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی، نہ ہی قیامت تک آنے والے کسی کو عطا کرے گا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو زولوجسٹ ہیں، مطلب چڑیوں کے اور جانوروں میں ماہر ہوتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ چڑیا ہے کیا بات کرتی ہے، وہ نہیں بتا پائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کی تھی، یہ جانوروں کی، چڑیوں کی بولی کو سمجھتے تھے، اور ہواؤں پر، جناتوں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ یہ اپنی قوم سے ایک مرتبہ اپنی لشکر لے کر جا رہے تھے، تو وہاں سے ان کی چیونٹیوں کی ایک لشکر گزر رہی تھی۔ جب چیونٹیوں نے دیکھا کہ سلیمان اور ان کی لشکر آ رہی ہے، تو فوراً وہ چیونٹی نے اپنے تمام لشکر سے کہا جلدی سے اپنے سوراخ میں اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کی لشکر آ رہی ہے، کہیں تمہیں کچل نہ دے۔ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سمجھ لی، سن لی، فوراً اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد ایک پرندہ تھا ہدہد، اس سے اللہ رب العالمین نے کیا کام لیا؟ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں چڑیا جو تھے یہ بھی حاضری دیتے تھے، ان کی بھی حاضری، چڑیوں کی حاضری لیتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ انہوں نے دیکھا کہ ہدہد ہے وہ غائب ہے، پوچھنے لگے کیا بات ہے، ہدہد نہیں نظر آ رہا ہے، اگر وہ غائب ہے مجھے بغیر بتائے ہوئے، وہ آئے گا تو ہم اسے عذاب دیں گے، یا تو اسے ذبح کر کے کھا لیں گے، یا تو یہ کوئی ایسی نشانی یا کوئی ایسی بات لے کر آئے جو میں نہیں جانتا ہوں۔ تو وہ ہدہد آیا کچھ دیر کے بعد، اور ملکہ سبا بلقیس کے بارے میں خبر دی کہ ایک قوم ہے جو چاند اور سورج کی پرستش کرتی ہے اور اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی پوجا کرتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہوئی، ان کے درمیان پھر خط کا تبادلہ ہوا، اور سلیمان علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا۔ تو بلقیس نے آنے کا، ساری باتیں ہوئی، آنے کا خیال اظہار کیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے تخت کو میرے پاس لے کر آ جائے؟ جناتوں سے کہا کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے، بلقیس کے آنے سے پہلے تخت کو میرے پاس لے آئے؟ تو ایک جن تھا، اس نے کہا کہ میں آپ جہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کے یہاں پر کھڑے ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ بلقیس کی اور جہاں پر سلیمان علیہ السلام تھے مسافت کتنی تھی پتہ ہے؟ کم سے کم بتایا جاتا ہے 1500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا دونوں کے درمیان۔ اور جنات نے کہا کہ آپ جہاں پر بیٹھے ہیں یہاں سے کھڑے ہو جائیں، اتنی دیر میں لا کر حاصل کر دوں گا۔ لیکن ایک جن تھا جس کا نام عفریت تھا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا آپ پلک جھپکائیں گے اس سے پہلے میں لا کر حاضر کر دوں گا۔ اور انہوں نے دیکھا فوراً تخت وہاں پر حاضر ہے۔ تو یہاں پر علماء یہ بیان کرتے ہیں مفسرین کہ علم جو ہوتا ہے، علم سے اللہ رب العالمین سے انسان وہ چیز کر سکتا ہے جو قوت اور طاقت سے نہیں کر سکتا۔ علم تھا نا جس جن کے پاس، اس نے فوراً کر دیا، اور ایک جن کے پاس قوت تھی اس نے تھوڑا ٹائم لگایا۔ مثال کے طور پر ایسے سمجھتے ہیں کہ انجینئر جو ہوتا ہے وہ ذرا سا 1 گھنٹے کے اندر نقشہ بنا کر 60-70 ہزار روپئے لے جاتا ہے، وہیں پر مزدور جو ہوتا ہے اتنی محنت کرنے کے بعد، دن بھر محنت کرنے کے باوجود 500-600 روپئے کماتا ہے۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اس نے لا کر رکھ دیا۔ اب جب بلقیس آئی تو سب سے پہلے
آج کل دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی کتنا آگے ہو چکی ہے، لیکن ایسا محل بنانے پر آج بھی وہ قادر نہیں ہے جیسا محل سلیمان علیہ السلام نے بنوا کر تیار کر دیا، کہ ایسا لگتا تھا کہ نیچے بالکل پانی بہہ رہا ہے محل کے اندر۔ جب بلقیس وہاں پر داخل ہوئی تو اس نے اپنے کپڑے کو اٹھا لیا، اس کو لگا کہ یہ اس محل کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ پانی نہیں ہے، یہ محل ہے، اس کے اندر آ جاؤ، یہ شیشے کا محل ہے، اس میں پانی نہیں ہے۔ لہٰذا جب وہ محل میں پہنچی تو پوچھا گیا اس سے، کیا تمہارا ہی یہ تخت ہے، تمہارے جیسا ہی تخت ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے، تھوڑی سی چینجنگ کر دی گئی تھی اس کے اندر، لہٰذا اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے یہ میرا ہی تخت ہے۔ یہ ساری باتیں ہوئی، اس کے بعد پھر وہ اسلام قبول کر لی، ان کے دین کو، سلیمان علیہ السلام کے دین کو اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم عاد اور قوم ثمود کا تذکرہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کیسے ان کو اللہ رب العالمین نے تباہ اور برباد کیا، کیسے ہلاک کیا۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں حق بات کہنے اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔